نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں مسلمانوں پر اور روزے فرض کیے ہیں۔ ان روزوں کا مقصد انسان کے اندر طہارت اور تقوی پیدا کرنا ہے اور انسان کو فرشتوں کی صفت ملکوتیت سے نوازنا ہے کہ انسان ایک گونا فرشتوں کی صفات میں رنگ جاتا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے خواہش سے رکنے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد بہت اعلیٰ ہے اور اس کا بنیادی مقصد تقوی حاصل کر کے رب کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ روزے سے جو انسان کی زندگی پر اخلاقی اثرات پڑتے ہیں وہ بہت نمایاں اور بہت عمدہ ہیں۔ روزہ میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو روک لے، اپنے زبان کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ کر لے، اور روزے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے اور انسان کی تربیت کرنا ہے۔ تو جب انسان اپنے زبان کے گناہ سے رک جاتا ہے، یعنی وہ جھوٹ بولنے سے رک جاتا ہے، وہ غیبت کرنے سے رک جاتا ہے، وہ چغلی کھانے سے رک جاتا ہے، وہ دوسرے کو ستانے سے گالم گلوچ سے رک جاتا ہے، دوسروں کو طعن کرنے سے رک جاتا ہے، دوسروں پر تنقید کرنے سے رک جاتا ہے اور زبان کے ذریعے دوسروں کو تکلیف دینے سے رک جاتا ہے، تو یقیناً جب ایک انسان پورا ایک مہینہ اس طرح گزارتا ہے تو وہ اس کی ایک عادت بن جاتی ہے کہ پھر اس کی زبان سے اس قسم کی چیزیں سرزد نہیں ہوتیں، اور جب وہ اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے تو پھر یہ اس کے اخلاق پر اور اس کے کردار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور وہ ایک اچھا انسان بن کر سامنے آتا ہے۔ جب اس کے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی تو پھر اس کے اخلاق اس طور پر نمایاں ہوں گے اور دوسرے اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے جب دوسروں کو محفوظ کر لیتا ہے، ہاتھ پاؤں کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کا کوئی حق نہیں چھینتا، کوئی چیز نہیں چھینتا، تو اس طرح وہ ایک اخلاقی طور پر، کردار کے طور پر معاشرے کا ایک بہترین انسان بن کر سامنے آتا ہے۔ انسان کو یہی سبق دیا گیا ہے روزے میں کہ وہ ان سب برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور اس کے اپنے اخلاق اور اس کا کردار بہتر بن جائے، تو اس طریقے سے انسان اخلاقی طور پر ایک اعلیٰ سطح تک پہنچ جاتا ہے۔ تو روزہ انسان کی یہ اخلاقی تربیت کرتا ہے اور روزے سے انسان اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا مقصد ہے شریعت کا، اور روزے سے یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا کرنا مقصود ہیں۔ جو اگر کوئی شخص ان چیزوں سے نہیں رکتا تو پھر اس کا شریعت میں حکم یہ ہے کہ پھر اس کا روزہ حقیقی معنوں میں روزہ نہیں ہے، اگرچہ وہ روزہ تو رکھ رہا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے اور روکے ہوئے ہے، بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے
اور خواہش سے رکا ہوا ہے، لیکن جب تک مقصد روزے کا پورا نہیں ہو رہا تب تک وہ حقیقی معنوں میں روزہ نہیں بنتا۔ تو اس طرح یہ روزے کا یہ پہلو ہے کہ انسان کے اندر ایک اخلاق پیدا کرنا، اچھی صفات پیدا کرنا، اور ایک طرح سے رب کی صفت اس کے اندر پیدا کرنا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے، خواہش سے پاک ہیں، تو انسان کچھ وقت کے لیے ان سب چیزوں سے رک کر اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جیسے روزہ انسان کو رب کے قریب کرتا ہے، رب کا قرب عطا کرتا ہے، اس کے اندر فرشتوں والی صفت پیدا کر دیتا ہے کہ جس طرح فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اسی طرح انسان بھی ایک وقت وہ گزارتا ہے جس میں وہ کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جب باقی چیزوں سے رک جاتا ہے تو اس طرح اس کے اخلاق بہت اچھے بن جاتے ہیں، بہتر بن جاتے ہیں۔ اور یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے، صرف روزے کے اندر ہی مقصود نہیں ہے۔ روزہ تو ایک تربیت ہے، ایک کورس ہے اس تربیت کا کہ انسان اس مہینے میں اپنے آپ کو ان تمام اخلاقی برائیوں سے بچا کر ایک بہترین انسان بن جائے، اور وہ باقی 11 مہینے بھی اسی طرح اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر رکھے اور اس کے اخلاق اچھے ہوں، اور وہ بجائے جھوٹ بولنے کے اس کی زبان سے سچ نکلے، وہ دوسروں پر بہتان بازی، الزام تراشی کی بجائے دوسروں کے بارے میں اچھا گمان اور اچھے خیالات کا اظہار کرنے والا ہو، دوسروں کے متعلق اچھی بات کرنے والا ہو۔ اسی طرح وہ دوسروں پر تنقید اور طعنے لگانے کے بجائے دوسروں کو اچھی بات سکھانے والا ہو، دوسروں کو اچھی نصیحت کرنے والا ہو۔ اسی طرح اگر وہ دوسروں کے حقوق چھیننے کے بجائے وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا ہو، یہ روزہ اس انسان کے اندر وہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ صفات پیدا کرتا ہے جس کے انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ روزہ ایک تربیت ہے، رمضان المبارک کا یہ ایک مہینہ ایک تربیت کا وقت ہے۔ ہر مسلمان کو روزے کے ان احکامات اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک مسلمان روزے کے حقیقی تقاضے پورا کرے تو یقیناً اس کے اخلاق اور اس کا کردار پر اس کے بہت گہرے اور دائمی اثرات مرتب ہوں گے، اور ایک مسلمان صحیح معنوں میں ایک سچا مسلمان اور با کردار اور با اخلاق انسان بن کر معاشرے کے اندر سامنے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو یہ روزے کے تمام تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔